بلے بلے ہو میرا نام بڑھ جائے، کیونکہ میں کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں عاشق بنو زمین پہ کم پہچانے جاؤ گے، آسمان پہ تعارف زیادہ ہوگا۔ قدردان ہو، اس لیے مجھے دل ہے میں تھوڑے سے عرفان کے جملے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ زمین پہ تعارف کم ہوگا، آسمان والے زیادہ تذکرہ کریں گے۔ شرط ہے عاشق بننا۔ عشق کے اپنے معیار ہیں، عشق کے اپنے اصول ہیں۔ میں نے صرف ان کو اس لیے کہا ہے تھوڑا سا لوگ اکٹھے کر لیں، اتنی دور سے آیا ہوں سرکار کا صدقہ لگا کے، لینا بھی کچھ نہیں، کچھ دے کے بھی یہ امام نے پنجابی میں کہتے ہیں وکھری وکھری خیرات مجھے دی ہے میرے مولا نے۔ اس سے بڑا مجھ پہ کرم کیا ہوگا، انہوں نے مجھے علی بیچ نہیں دیا۔ مہربانی۔ یورپ کے کسی ملک پڑھ کے آیا ہوں، انگلینڈ پڑھ کے آیا ہوں، 1 روپیہ 1 یورو 1 کرونے 1 پاؤنڈ کسی سے نہیں دیا۔ پتہ نہیں لوگ کس حسین کو مانتے ہیں، میں تو اس حسین کو مانتا ہوں جو رکھتا کسی کا نہیں۔ مہربانی مہربانی۔ میں پھالیاں کے آج کے معزز جو اہتمام کرنے والے ہیں، میں ان پہ احسان کرنے نہیں آیا جی، میں آیا ہوں احسان کرنے نہیں آیا، بلکہ جو میری گردن پہ آل محمد کے احسان ہیں ان کا کچھ اجر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یقین کیجئے پھالیاں انسان نفس پرست اتنا حوث کا شکار ہوتا ہے، آتی بھی بری نہیں لگتی ہے کسی کو آتی بھی بری، کروڑ پتی بھی ہو، کوئی 5000 روپے کا نوٹ دے تو اس نے رکھ لینا شکریہ کے ساتھ، آتی بھی بری نہیں لگتی۔ لیکن کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ اگر پھالیاں سنبھال سکے عرفان کا یہ موتی تو میں جھولیوں میں ڈال جاؤں، بہت شکریہ۔ کربلا آتی بھی بری نہیں لگتی تو کیا کہتی ہے؟ کربلا کہتی ہے میں نے تو صرف درس دینا ہے، اگر لے سکو تو مہربانی، میں نے صرف پیغام دینا ہے، اگر تم لے سکو تو۔ جملہ تھوڑا سا بدل کے کہنے لگا ہوں، اگر سن کے سن نہ ہو، اگر بات سن کے سن نہ ہو تو میں تمہیں پیغام دینا چاہتی ہوں۔ کربلا مہربانی کیجئے، ہمیں کو پیغام دیجئے اور نچوڑ دیجئے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کربلا کہتی ہے میرا ایک ہی پیغام ہے، اس کے گرد سارا سلسلہ گھومتا ہے۔ میں نے کہا کربلا کیا؟ کہنے لگی حرص کا دور ہو، حوث کا دور ہو، لالچ کا دور ہو، کوئی دور بھی ہو، بس میرا ایک ہی پیغام ہے، میں لالچی تو قبول نہیں کرتی۔ مہربانی پھالیا، مہربانی پھالیا، بہت شکریہ، مہربانی حضور کا کوئی بھی دور ہو میں لالچی کو قبول نہیں کرتی، میرے پاس لالچیوں کی گنجائش نہیں، میرے سے کچھ لینا ہے تو میں عاشق بناتی ہوں۔ میرے پاس ایک فیکٹری ہے جہاں اور تیار ہو رہی ہے۔ مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ میرے پاس ایک کارخانہ ہے جہاں حبیب ابن مظاہر آتے ہیں۔ میں فضا مزاج رکھتی ہوں، میں چاہتی ہوں انسان اپنی تخلیق کا مقصد پہچان جائے۔ گہری بات کی ہے، صاحبان معرفت کے لیے جملے پہ ذرا غور فرمائیے گا، میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ کربلا کہتی ہے میں چاہتی ہوں مخلوق اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جائے۔ بہت شکریہ، میں اس کو تھوڑا سا کھول ہی دیتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ کائنات خالق نے بے مقصد نہیں بنائی،
ایسے ہی ہے. میں اس کو چھوڑا سا اور کوئی بات بیٹی ہیں میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں، آپ کے دائیں بائیں محمد کی بیٹی بیٹھی ہے. اچھا نہیں لگتا. بی بی کیا سوچے گی میں اتنی دور سے آئی ہوں اور یہ میرے بیٹے کا ذکر نہیں سن رہی. اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا. متوجہ رہیے گا مسائل میں آگے جا کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خالق نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی. بس دو چار تمہیدی جملے ہیں تاکہ آپ تک اشارتاً میں بات پہنچا سکوں. حقیقتاً تو میری اوقات نہیں، میری ضرورت نہیں میں پہنچا سکوں، اشارتاً شاید پہنچا سکوں. خالق نے ذرہ ذرہ بے مقصد نہیں بنایا. ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے. مثلا اس نے یہ آسمان بنایا تو کوئی مقصد تھا، یہ زمین بنائی تو کوئی مقصد تھا، ہوائیں چلائی تو کوئی مقصد تھا، پانی جاری فرمایا کوئی مقصد تھا. یہ بھینس صبح اٹھتی ہے چارہ کھاتی ہے دودھ دیتی ہے، شام کو چارہ کھاتی ہے دودھ دیتی ہے، رات کو باندھ دیا جاتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں روٹی کھاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں، رات کو کھانا کھایا سو گیا. ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ ہم اشرف کہلا سکیں. مہربانی. وہ بھی تو چارہ کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے، ہم بھی بس کھانا کھایا کمایا محنت کی اور رات کو سو گئے. ہم اپنے آپ کو اشرف سمجھ رہے ہیں. مقام میں معیار اشرف یہ نہیں، یہ کام تو حیوان بھی کرتا ہے. اشرف بننا ہے تو پھر غور کر آل محمد سے عشق کیسے کیا بہت شکریہ. میں نے ایک جملے میں آپ کی خدمت میں پہلی بات گزارش کر دی. اگر تو نے اشرف بننا ہے تو سے مراد میں بھی شامل ہوں. اگر اشرف بننا ہے تو پھر عشق کرنا سیکھ. اور یاد رکھنا محبت اور عشق میں بڑا فرق ہے. محبت میں محبت کے بعد صلے کی گنجائش ہے. میں نے کیا تو بھی دے. عشق میں یہ گنجائش نہیں، میں نے نہیں کیا تو تھا ہی اس لائق. مہربانی پھاڑیا بہت شکریہ. میں نے کوئی احسان نہیں کیا، تو تھا ہی اس لائق، تو ہے ہی کمال. یہ میں نے احسان نہیں کیا، یہ تیرا کرم ہے تو میں اس قابل بنا. میں پہلا تحفہ دے گا آپ کی خدمت میں. اگر اشرف بننا ہے تو اس گھر کے ساتھ عشق کرو، محبت نہیں کہ محبت کہیں نہ کہیں صلہ مانگے گی. میں نے جھاڑو دیا چلو تیرے مسئلے حل ہوں گے. میں نے امام بارگاہ کی صفائی کی میری پریشانیاں دور ہوں گی. یہ محبت ہے. عشق یہ ہے میں نے جھاڑو سلمان سے سیکھ کے دیا ہے. میں آرام سے آپ کی خدمت میں ذہن تیار کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ خاص آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے جناب سلمان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا، اور میں نے اس لیے نہیں کیا میرے گناہ معاف ہوں گے میرے مسئلے حل ہوں گے، بلکہ سنت سلمان پہ چلتے ہوئے میں نے جھاڑو اس لیے دیا کہ یہ ہاتھ اس قابل تھے نہیں، ان کے کرم سے بن گئے. حضور کا لونکا سا ٹاپک میں شروع کر کے کھڑا ہوں. آپ تشریف لے آئے، اچھا کیا. میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے بھائی کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا. لیکن میں نہیں چاہتا میرے خطاب کے بعد بندے کہیں شاہ چنگا پڑ گئے. نہیں، میرے آنے کا فائدہ ہی نہیں. میرے خطاب کے بعد جو میں ٹرم کی خیرات آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، کم از کم باہر نکل کے بندے کہیں یار پہلے جو کردے سی انہوں چھڑو، آج تو بعد پھر وہی کرنا ہے جو مولا چاہتا ہے. میرے کلکم کا فائدہ. مہربانی 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 بابا مہربانی. دیکھو نا پتھر پہ پانی ٹپ 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 کر کے پڑے سرخ ہو جاتا ہے. بچپن سے کربلا سن رہے ہیں، مزاج نہیں بدلے.
माओ ने गोदों में उठा के हमें करबला सुनाई ना। बचपन से तबर्रुक खिलाना सिखाया माँ ने, बचपन से अलम उठाया सिखाया माँ ने, बचपन से अलम को चूमना सिखाया माँ ने। ऐसे ही है, लेकिन अभी तक वो कैफियत नहीं आ सकी। चलो मैं यही रोक के वापस बाद में आता हूँ जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। आपने बेटियों को कुछ नहीं कहना, तब जब तरफ रखनी है, कोई बात नहीं। इनको कभी कभी बेचारियों को मौका मिलता है, जितना इनकी समझ है मेहरबानी आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी। जरूर का तो फादे मोहम्मद की बारगाह में पेश कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बैठ के इधर उधर का सुन रहा हूँ नहीं, जहाँ बैठे हैं हमारे लिए ये भी सादत है, क्योंकि हम आम जगह नहीं बैठे, वहां बैठे जहाँ 14 बैठे। ये छोटी सादत नहीं हमारे लिए। मैं फिर दोबारा अर्ज करता हूँ जो मैं भी बात अर्ज कर रहा था। मैं गुजारिश कर रहा था आपके खिदमत में, हमें माँ ने बचपन में अलम उठाना सिखाया, ठीक है। हमें माँ ने अलम को चूमना सिखाया, हमें माँ ने काले कपड़े पहना के जुलूस में भेजना सिखाया, हमें माँ ने तबर्रुक जगह जगह से लेके खिलाना सिखाया। हमने सारे काम किए, करबला का वो असर ना आ सका जो करबला हमसे चाहती थी। इसके पीछे सिर्फ एक चीज थी जिस पे हमने गौर नहीं किया, वो ये थी हमने इन सब चीजों को फालियां वालों रूटीन का हिस्सा बना दिया। यानी वहां जाना है, मगरिब सुननी है, उसके बाद तबरुक बैठेगा, वो तबरुक खाना है, वहां से निकलना है, सामने अलम होगा, अलम को बोसा देंगे, सलाम करेंगे और घर चले जाएंगे। थोड़ा सा इससे बाहर निकलो और फिक्र शुरू करो, क्योंकि बहुत हो गई बचपन से देखते देखते खाते खाते सलाम करते करते बहुत हो गई। इनकी हकीकत पे गौर करो। मैं आया फालियां, ये मरकजी मंबर का है माशाल्लाह है जी, मरकजी मंबर का फालियां आपके शहर का। आया सामने देखा अलम में अब्बास लगा था, मैंने सलाम किया, लेकिन एक लम्हे के लिए मैं सोचने खड़ा हो गया। माँ ने सलाम सिखाया था, कोई जरूरी काम था तो सलाम सिखाया था, कुछ जरूरी बात थी तो उन्होंने सलाम सिखाया था। फौरन ज़हन में गया, हाँ यार समझ बहुत हो गई खाली सलाम करते, ये वफादार की निशानी है। हाँ ये मेहरबानी हजूर, ये वफादार की निशानी है। मैंने अलम के करीब जाके फौरन दुआ के लिए हाथ उठाए। मेरे नफ्स ने कहा ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग। फौरन मेरे शऊर ने ज़मीर की आवाज को माना, उसने कहा वो ना मांग जिसका हिसाब न दे सके। मेहरबानी, मैंने कहा फिर क्या मांगो? वफादार की निशानी है, अगर मांगना है तो मांग। अल्लाह में अब्बास मुझे भी महदी का वफादार बना दे। मेहरबानी 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 बाबा जी, बहुत शुक्रिया। या फिर मैंने देखा ना, मैं कह रहा हूं गौर और फिक्र करोगे तो बड़ा कुछ छुपा है। फिर मैंने अलम को देखा, बल्कि थानिया आया, मेरे मेहमान मुझे लेके आए, कहने लगे सैयद आदम, अच्छा जब तक बानी आए ना मैं नहीं आता। फोन कॉल पे तो मैं बिल्कुल नहीं आता, 3-4 प्रोग्राम बने, रूट बने, 20,000 का पेट्रोल लगा के आता हूँ, हलाल को करता हूँ। एक मजलिस के लिए जमीन नहीं मानता, मैं कहता हूँ जगह जगह प्रोग्राम रखवाओ, कोशिश करो गांव गांव 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, सिर्फ उनको कोई एक साउंड वाला बुला लो। बाकी सैयद, वो पूछेंगे सैयद नियाज कितनी लेते हैं, उनको बहुत सैयद नजर अल्लाह नियाज हुसैन नियाज खाता है, फीस नहीं देता। बिरादर मोहतरम, अगर तबलीगी जमात वाले अपने दावे में अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए गांव गांव जा सकते हैं, हम आपके लिए क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास तो है ही हाथ, बहुत शुक्रिया। लो जी गौर फरमाइएगा, बड़ी कीमती तोहफतन आपकी झोली में बांट डालने लगा हूं। मैंने अलम के साथ खड़े होके आज के बाद अहद कर लिया, मैं जब भी मांगूंगा वफा की भीख मांगूंगा। मुझे आके फालिया के एक सैयद ने कंधा हिला, कहने लगा शाह साहब आपने मिंबर पे कहा तो है वफा की भीख क्या है?
میں نے کہا اصل میں آج پتا چلا ہے جو وفادار ہوتا ہے وہ ایک در کا ہوتا ہے، در در کا نہیں ہوتا۔ شاباش، مہربانی پھالیے، جو وفادار ہوتا ہے وہ ایک در کا ہوتا ہے، مہربانی، وہ در در کا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے کہنے لگے ایک سید شاہ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کوشش کیجئے ایک در سے محبت کر کے باقی دروں کو چھوڑ دیجئے، گھبرائیے نہیں، ایک در سے اتنا مل جائے گا سنبھالا ہی نہیں۔ میں نے پھر ایک اور چیز پہ غور کیا، میرا دل ہے تحفہ تھا وہ بھی دے جاؤں۔ کیا؟ مجھے واجب الاحترام نے کہا یہ علم بڑا سید دیکھا کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا جی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے یہ علم وہی ہے جو کربلا میں سرکار عباس کے ہاتھ میں تھا؟ ماں نے صرف پکڑایا تھا، اب تو شعور بیدار ہو جائے گا یار، بس پکڑتے ہی رہنا ہے، نہیں غور بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا حضور یہ وہی علم ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ کہنے لگے سید یہ وہ نہیں، اس کو غازی سے نسبت ہے۔ شاہ صاحب انکل جی نظر فرمائیں گے اس کو غازی سے۔ اچھا کچھ اہل سنت دوست بھی بیٹھے ہوں گے، اچھی بات ہے، ہمارے پروگراموں میں آیا کرو۔ میں اگلی جو بات ہے وہ اہل تشیع کے لیے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں شاید ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات قابل قبول نہ ہو، تھوڑی سی میں ایک بات کرتا ہوں۔ پورا اسلام، حالیہ والوں، پورا اسلام نسبت میں کھڑا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مخفی سا پر بات کرنے لگا، حضور وہ بات کیا ہے؟ میں اور آپ کے پھالیاں کے ایک مہربان، ہم دونوں گئے پھالیاں کے بٹھے سے اینٹیں خریدنے۔ بٹھے والے نے پوچھا کتنی ہزار چاہیے؟ انہوں نے کہا اتنی ہزار۔ میرے سے پوچھا کتنی ہزار چاہیے؟ میں نے کہا اتنی ہزار۔ ان سے پوچھا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے مسجد بنوانی ہے۔ میرے سے پوچھا میں نے اپنا گھر بنوانا ہے۔ یہ بھی اینٹیں لے آئے، یہ بھی اینٹیں لے آئے۔ انہوں نے آ کے اللہ کا گھر بنوا دیا، امام مرگاہ بنوا دیا۔ میں نے گھر اپنا بہترین بنوا۔ میں نے کیا کیا؟ انہی جوتوں کے ساتھ میں ان اینٹوں پہ چلنے لگا۔ جبکہ میں امام بارگاہ یا مسجد آیا مجھے جوتے باہر اتارنے پڑے۔ کیوں باہر اتارنے پڑے؟ اس لیے اس جگہ کو جہاں ہم اب آئے ہیں یہ عام نہیں، اس کو نسبت ہو چکی ہے۔ جب نسبت ہو جائے پھر چیز عام نہیں رہتی۔ اچھا تھانیہ والوں بہت شکریہ انکل جی، جب نسبت ہو جائے چیز عام نہیں رہتی۔ میں بچے بیٹھے ہیں، بیٹا آپ نے غور فرمانا، بیٹا آپ جا کے گھر تجربہ کر لیجئے گا، اپنی کاپی سے 2 کاغذ پھاڑیے گا، ایک پہ انگلش اردو، ایک پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دل بن جائے کہ بس میں نے جو لکھنا تھا لکھ لیا، میں اٹھا کے ان کاغذوں کو پھینکوں، جو ہی انگلش اردو پھینکو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بسم اللہ جرت نہیں بیٹا پھینک سکو۔ کاپی ایک، کاغذ ایک، کچھ بھی ہو کاغذ کو بھی نسبت نے بلند کر دیا ہے۔ بسم اللہ کے نسبت نے تحفہ تھانیہ والوں سنبھالنا، بسم اللہ کی نسبت نے کاغذ کو بھی بلند کر دیا۔ لو جی میں آیا، میں نے کہا ماں نے اٹھوایا تو تھا علم، لیکن آج ذرا میں غور کرتا ہوں بہت ہو گئی، بس صرف اٹھاتا ہی رہا فوراً غور کرنے لگا۔ لیکن غور کرنے سے پہلے میں نے جناب سے پوچھا جناب میں آپ کے پھالیاں شہر آیا ہوں، ذرا یہ بتائیے یہ علم وہی ہے جو سرکار عباس کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگے سید یہ وہ نہیں، اس کو غازی سے نسبت ہے۔ میں نے کہا تھا یہ بتائیے یہ پھر کربلا سے لے کے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا حیرانی والی بات ہے، کربلا سے بھی نہیں لیا، وہ بھی نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں نسبت ہے۔ میں نے کہا حضور پھر یہ بتائیے یہ جو علم لگا ہے اس میں ایک پائپ ہے اور ایک پھریرا ہے۔ میں نے کہا کہاں سے لیا؟ کہنے لگے پھالیاں شہر سے۔ گیا پائپوں والی دکان پہ، میں نے کہا جناب مجھے 20 میٹر کا 25 گز کا ایک پائپ چاہیے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے نہیں پوچھا کس لیے، میں گھر آیا، میں نے وضو کیا، اس کو غسل دیا، غسل دے کے یعنی وضو کر کے درود پڑھ کے میں اس کے اوپر قرآن پڑھ کے میں نے اس کو جو اپنے ذہن کے مطابق پاک کر لیا۔ پھر گیا میں کپڑے والی دکان سے، وہاں میں نے 2.5 گز کا کپڑا خریدا۔ میں نے اپنی گھر والی کو کہا وضو کر درود پڑھ سی دے، اس نے سی دیا۔ میں نے پائپ پہ کپڑا لگایا اور میں نے علم بنا دیا۔ ذرا غور کیجئے گا تو فیض خالیہ والوں، بندے کہیں گے شاہ جی بات اتنی تمید باندھ دی لیکن ہمیں سمجھایا نہیں۔ لو جی تحفہ تمہاری امانت سے سنبھالو،
پھالیاں والوں، میں نے آ کے پوچھا یہ پائپ کا پھالیا؟ میں نے کہا کپڑا کا پھالیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کیا کرے مجبوری تھی، جو چیز قریب تھی وہیں سے لے کے ہم نے غازی سے نسبت دے دی۔ میں نے کہا کتنا اہم ہے؟ کہنے لگے شاہ جی بہت اہم ہے، ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ میں نے کہا اگر ایک پھالیا کا پائپ اور پھالیا کا کپڑا عباس علمدار سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو پھر غور کر، تیرے میرے دل میں غازی رہتے ہیں، ہم کب بلند ہو گئے؟ اگر پھالیاں کا پائپ اور پھالیاں کا کپڑا عباس سے نسبت پائے تو بلند، تیرے میرے دل میں غازی رہتے ہیں تو ہم کا بلند ہوں گے۔ آؤ بلندی کا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ اشرف جو بننا ہے، پھالیاں والوں بس ایک کام کر لو، جن ہاتھوں سے انا اٹھاؤ عہد کر لو یہ ہاتھ حرام پہ نہیں جانے گا۔ مہربانی، میں نے تمہیں پوری ہوئی دے دیا، بہت شکریہ۔ مشکل بات تو نہیں کی، مہربانی تو بالکل۔ جو ہاتھ، مہربانی شاہ صاحب، جو ہاتھ علم عباس پہ مس ہوئے اب یہ حرام پہ نہیں رہے۔ اللہ کرے اس انداز سے بھی میری قوم سوچے، ورنہ کربلا سن سن کے بس سنتے ہی رہنا ہے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ آؤ اشرف بننے کا دوسرا خلیہ دو، علم عباس ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ کوشش کر جو آنکھ علم کو دیکھے وہ حرام نہ دیکھے۔ مہربانی ملک صاحب، مہربانی، آپ نے شفقت فرمائی، داد دے دی، میں شکر گزار ہوں۔ ایسے تھوڑا بندہ اشرف بنتا ہے جو آنکھ ان کو دیکھے۔ میں نے مخفی صاحب ایک بات کرنی نہیں تھی، لیکن سادات ہیں، ہمیں ورثے میں بھی بہت ساری چیزیں ملی ہیں۔ میرا دل ہے جو ورثے میں ایک چیز ملی، آج میں یہاں پھالیاں کو بانٹ جاؤں۔ آج وہ مطلب دیکھیے گا، آپ نے باتیں نہیں کرنی، آپ نے مطلب دیکھنی، جنہوں نے ہمیں بلایا آپ نے مطلب دیکھنی ہے۔ آج میرا دل ہے میں بانٹ جاؤں۔ بزرگوں نے کہا اگر 40 دن مومن آنکھ نیچے نہ کرے، مہربانی کہیں نہ دیکھے، بلکہ لندن بیٹھے ہوئے بیٹھی ہوئے مجھ سے کسی نے پوچھا شاہ جی ذرا یہ تو بتاؤ ہماری نماز قبول کیسے ہوئی، کیسے پتہ چلے؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ کہنے لگے جی بچاتی ہے۔ میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئے سمجھنا نماز قبول ہو گئی۔ مہربانی، جب دنیا، مہربانی حضور، بہت شکریہ حضور، جب دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھ لینا تیری نماز۔ بزرگوں نے فرمایا کہ 40 دن تجربہ کر کے مومن دیکھ لے، صرف 40 دن آنکھیں پاک رکھیں، کوئی دنیا کی عورت سامنے نظر آئے کوئی بات نہیں، یہ بھی وہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، کوئی مخلوق تو ہے نہیں، وہی ہے، نظر آ گئی آنکھیں جھکا لے کوئی بات نہیں، نظر آ جاتی ہے، بہنیں بیٹیاں بھی تو گھر میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کوشش کرے مومن اگر اپنی زبان کو پاک رکھے۔ میں پاک رکھنے کا کلیہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ حضور اصل میں ہم خوش نصیب ہیں، ہماری زبان پڑھتی ہے درود، جو درود پڑھے وہ برود نہیں بولتی۔ مہربانی، بندے کہیں گے سید ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، برود کیا ہے؟ میں آؤ ایک بہت بڑی قیمتی چیز تمہاری جھولیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں۔ حضور برود یہ ہے جو زبان درود پڑھتی ہو وہ کسی کا گلہ کیوں کرے، گلہ کرنا برود ہے۔ وہ کسی کی غیبت کیوں کرے، غیبت کرنا برود ہے۔ کسی کی بدخوئی کیوں کرے، بدخوئی کرنا برود ہے۔ اصل میں اس زبان نے مہدی کو لبیک کہنا ہے۔ مہربانی، تیسری چیز انہوں نے کہا شکم پاک رکھو۔ بزرگوں نے کہا یہ پیغام ہے ہمارا بیٹا، جہاں تک پہنچے بتانا شکم پاک رکھو۔ ایمان سے ہم سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں، ہمیں صبح شام تبرک نصیب ہے نا، جو گھر میں کھاتے وہ بھی تبرک ہے، کہیں بھی خیامینی کا صدقہ کھاتے تبرک ہے۔ تو کیا خیال ہے جس شکم میں شبیل حسین کا قطرہ جائے، تبرک کا لقمہ جائے، وہاں کسی کا حق کیوں جائے؟
حرام کا خطرہ کیوں ڈالے؟ حضور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ سید سردار میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑی محبت سے اور بڑے انعماق سے بیٹھ کے سماعت فرما رہے ہیں۔ سردار یہ بھی صفت سادات کی ماشاءاللہ، وہ جہاں بھی ہوں گے وہ امت کے باپ بن کے دکھائیں گے۔ پڑھنے والے ہیں؟ اچھا اچھا توجہ کیجیے گا، جہاں بھی ہوں گے۔ مہربانی سردار، مہربانی، بہت شکریہ حضور۔ پہلے یہ تو پیچھے چلنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ سید خوبصورت زمین پہ مانند بوسٹر ہے۔ بندے کے پاس 10 لاکھ کا موبائل ہو، علاقے میں بوسٹر نہ ہو، سم ڈیڈ، بوسٹر ہی چلاتا ہے، کیونکہ بوسٹر کا کام ہوتا ہے ادھر سے سگنل لے کے آگے دینا۔ مشکل بات تھی، میں کر گیا۔ سادات ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مہربانی بابا جی، مہربانی۔ سادات سید بوسٹر ادھر سے سگنل لے آگے دے، لوگوں کی سمیں مرنے نہ دے۔ ایک جگہ میں نے بات کی، یہ تصور شاہ جی بندہ مجھے کہتا ہے شاہ جی یہ کیسے آپ نے بات کر دی، سگنل سگنل سگنل، کہاں ہے سگنل؟ کہاں تھے شہیدوں کے پاس سگنل؟ میں نے کہا تیرے گھر اینٹینا لگا ہے؟ کہ لگا ہے۔ میں نے کہا کیا دیکھتے؟ کہہ رہے ٹی وی۔ میں نے کہا کیا دیکھتے؟ کہتے پوری دنیا لائیو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے دیکھتے؟ کہتے اینٹینا کھینچتا ہے سگنل کو۔ میں نے کہا نظر آتے ہیں؟ کہ لگے نہیں۔ میں نے کہا سگنل مجھے دکھانا کہ نظر آتے ہیں؟ کہ لگے جی نہیں۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے جہاں تو ہے، جہاں ہم میں کوئی کہیں بھی ہے، وہاں سگنل پھر رہے ہیں، نظر نہیں آتے۔ کہنے لگے واقعی نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا بس یہی معیار ہے خالص سید کا، جو کرم کے سگنل ادھر سے لے کے آگے لوگوں میں بانٹتا ہے، اور جو بانٹتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، سید بھکاری نہیں ہوتا۔ مہربانی، زیادہ سے زیادہ سادات ناراض ہو جائیں گے۔ بخاری صاحب علی رفع، مہربانی بابا، مہربانی مہربانی۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ کھا لیا۔ میں نے کہا بندے ناراض نہ ہو گئے، سید منگتا نہیں، سید بھکاری نہیں، سید کو کمی ہوتی نہیں، کریمی فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کوشش کرے سید امتیوں سے مقابلہ نہیں، سید کی اپنی پہچان ہے، سید خوشبودار ہے۔ اب خوشبودار کا تھوڑا سا میں اظہار ایک چھوٹا سا کرتا جاؤں۔ یہاں قریب کھالے ہیں ایک پانی چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا میں ایک چھوٹا سا مشورہ دے رہا ہوں، ادھر پانی چل رہا ہے یا بند ہے؟ چل رہا ہے نا، کچھ عرصے تک بند بھی ہوگا، جب بند صفائی ہوگی بند ہو جائے گا نا۔ ابھی جاؤ میرا کہنا مان کے اس پانی کی خوشبو سونگو، اور جب بھل صفائی ہو کھالا بند ہو جائے پھر کھڑے پانی کی خوشبو سونگو۔ پانی ایک ہے، وہ خوشبودار تھا کیونکہ چل رہا تھا، وہی پانی ہے رک گیا اسمیل۔ بہت شکریہ، اشاروں میں کچھ کہہ گیا، جو پہنچ میں میرے دونوں ہاتھوں کا سلام ہے۔ اب سیدوں کے اوپر منحصر ہے وہ خوشبودار بنے، لیکن بننا ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ کان کھول کے سن لو سارے، کیوں؟ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سید سردار میں بات رہ نہ جائے، وہ درمیان میں آ گئی تھی، میں ان کی خدمت میں گزارش کر گیا۔ میرا اپنا خون ہے، میرا اپنا خاندان ہے، جہاں بھی خیر سے رہتے ہیں بادشاہ کی نگاہ پناہ میں رہیں، بس تھوڑی سی ہمت کرے، تھوڑا سا اپنی اندر تبدیلی لے کے امت سے مقابلہ نہ کرے، امت تمہارے پیچھے چلے۔ یہ اس کی 4 کنال کی کوٹھی ہے تو میں بھی 10 کنال کی بنا کے دکھاؤں گا، یہ خوشبو نہیں، یہ بدبو ہے۔ ہاں یہ خوشبودار نہیں، ہاں
10 کنال کی بنا مگر اپنے لیے نہیں، اعلان کر جہاں جہاں جو بھوکا ہو آئے مولا کا گھر ہے کھائے، صبح شام تبرک چلے، کوشش کر سید ہے پتہ کر کس علم والے گھر بچی بیٹھی ہے جس کا جہیز نہیں ہے، کوشش کر کٹھا کر کے خود نہ جا، کسی کو کہو دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھیا، وہ پوچھیں گے کس نے بھیجا ہے، مہربانی کرنا میرا نام نہ دینا، کہنا مہدی نے بھیجا ہے۔ یہ ہے کمال صاحب تو مہربانی۔ مہربانی 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 جب مہربانی مخفی صاحب ہمارا ممبر بنایا اس لیے گیا تھا کہ لوگوں کے شعور بلند کرو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کا یقین بلند کرو، ان کو بتاؤ کوئی ہے، کیمرے سے ڈرتے ہو کوئی اہل اللہ بھی ہے۔ ممبر کا مقصد یہی تھا، لوگوں نے بس اس کو روٹین کا حصہ بنا لیا۔ بندوں سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، وہ جی میں مجلس پہ جا رہا ہوں، نہ جملہ بدل، میں مجلس میں نہیں جا رہا، مجھے مولا بلا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جنت لینے، پھالیاں سوالنا، تحفہ دینے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جنت لینے۔ حق بنتا ہے شعور اتنا بلند ہو، اور بھائی میں شیعہ ہوں، میں رہتا ہی جنت میں ہوں، میں جنت لینے نہیں جا رہا، کیونکہ شیعہ کے بارے سنا ہے شیعہ جنت مانگتا نہیں بانٹتا ہے۔ شیعہ مانگتا نہیں بانٹتا ہے۔ مجھے مولا نے بلایا، میرے پر اتنا کرم کیا، میں اس قابل نہیں تھا۔ یہ تصور سے جملہ رہ نہ جائے، وہ بڑا ضروری تھا، میں واپس آتا ہوں۔ میرا دل ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بڑا مختصر سے عرض کرتا ہوں، تھک گیا تو مجھے بتا دو، میں سمیٹ لیتا ہوں۔ بسم اللہ اللہ ان سے مانگے کوئی قطرہ، ان سے مانگے کوئی قطرہ تو بہت دیتے ہیں، اور بے کھائی تو ان سے بھی مانگ دیتے ہیں۔ وہ ہے سکی ابن سکی، بات پہ سر دیتے ہیں اور یہاں تو سر دیتے ہیں، پھر تو اس میں گھر دیتے ہیں۔ بابا جی کی کتنی ایج ہوگی؟ 78 سال کے ہیں۔ پھر تصور شاہ جی نہیں ایسے نہیں کہنا، انشاءاللہ مولا سلامت رکھے، میرے امام کو آنے دو، بوڑھے جوان ہو جائیں گے۔ انہوں نے جملہ ایسا بولا میں دہرانا نہیں چاہتا، سب کے لیے دعا ہے، اللہ کرے تم سب سردار کا ظہور دیکھو، آنے والے ہیں بادشاہ، موت سے نہ ڈرا کرو، ڈرا اس چیز سے کرو وہ آ گیا سامنا کر سکیں گے؟ موت کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مرتا نہیں ہے علی والا، سوتا ہے کسی کے انتظار میں۔ اگر سوتا نہ ہوتا تو نہ کہا جاتا اسماء فہم سن سمجھ۔ میں عرض کر رہا تھا 78 ایئر کے ہیں، 78 سال کے ہیں، فرما رہے ابھی تو آنکھیں کھل رہی ہیں۔ بابا جی صاحب زمان آپ کو اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کرے، لیکن بابا جی دکھ کی بات ہے 78 سال ایج گزار کے آپ کہہ رہے میری آنکھیں کھل رہی ہیں، تو پھر یہاں کہیں یہ تو نہیں ہوا بھکاریوں نے ممبر پہ آ کے بندوں کو ہی بھکاری بنا منگتوں نے آ کے بندوں کو ہی منگتا بنا لیا؟ حالانکہ اتنا بلند کرنا چاہیے تھا، ان کو احساس دلانا چاہیے تھا تم عام نہیں خاص ہو، تم کمال ہو، بس با کمال بن جاؤ، کوشش کرو ایسے بن جاؤ جیسے مولا چاہتے ہیں، کوشش کرو کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا گلہ نہ کرو، کوئی تمہارے بارے میں غلط کہے دعا دو۔ ایک اہل سنت ہے، میں نے ان کا نام پوچھا، وہ خود فرمانے لگے میں اہل سنت ہوں، میں نے کہا جی میں نے آپ سے وہ نہیں پوچھا تھا، میں آپ سے نام پوچھ رہا تھا، کہنے لگے میں اہل سنت ہوں۔
میں نے کہا یہ بتاؤ کوئی پتھر مارے کیا کرو گے؟ کہنے لگے پتھر کا جواب پتھر سے دوں گا۔ میں نے کہا آپ تو اہل سنت نہیں ہو۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اہل سنت وہ ہے جو پتھر کھا کے دعا دیتے ہیں۔ اہل سنت کا بیان تو یہ بہت شکریہ، میں مہربانی جو پتھر کھا کے دعا دیتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے مجھے ملک صاحب نے میرے ساتھ پیچھے سے آئے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ شاہ جی یہ ذرا شیعہ کی تھوڑی تعریف تو کر دیں۔ ملک صاحب میں نے اب تک جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ شیعہ کے لیے کی ہے، شیعہ کے معیار کو واضح کرنے کے لیے کی ہے، ان کے اندر کا کمال جگانے کے لیے کی ہے، لیکن آپ نے حکم کر دیا تو میں بتاتا جاتا ہوں۔ دو لفظ ہیں، ایک شیعہ ہے ایک محب ہے۔ جب تک کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گی تو اگلی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ 11ویں امام کا دور ہے، لائٹ میرے خیال چلی گئی، آپ توجہ کیجئے گا، آپ تک آواز آئے گی انشاءاللہ۔ سرکار کے صدقے بادشاہ کا دور ہے، سرکار کے سامنے پیر تصور شاہ جی ایک بندہ پکڑ کے کوتوال لے کے آیا۔ سرکار یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ محب ہے۔ سرکار محب ہو شیعہ ہو؟ سرکار فرماتے ہیں سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم محبت کریں اسے شیعہ کہتے ہیں۔ جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک تعویذ بنا کے جیب میں رکھا اپنے ہاتھوں سے، دو تعویذ بنانے، ایک اور بھی بتاتا ہوں۔ پہلا تعویذ یہ ہو جو ان سے پیار کرے وہ محب، جن سے یہ پیار کرے شیعہ۔ کسی دن تو خیال آئے گا یار مجھے محب نہیں مرتا۔ بہت شکریہ۔ حالانکہ محب کے لیے بھی احسان فرمایا، مما تعالیٰ حب آل محمد ماتا شہیدہ، محب کے لیے بھی احسان فرمایا، مگر شیعوں کا معیار اور ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے غور فرمائے۔ بابا جی حکم فرما رہے ہیں، میں جو بات کر رہا تھا پہلے مکمل کر کے بابا جی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ بابا جی عرض کر رہا تھا، بزرگوں نے کہا جو آنکھیں بچائے حرام پہ نہ لے جائے صرف 40 دن، زبان بچائے غلط بات نہ کہے، کوئی گالی دے اس کو دعا دے۔ ہے بڑا مشکل کام شاہ جی، بڑا مشکل کام ہے کسی کی گالی سن کے اس کو دعا دینا۔ فرمایا کوئی تھپڑ مارے، کچھ کہے، مسکرا کے کہے، کہنا میں نے کچھ نہیں اس لیے میں بے وارث نہیں ہوں۔ اچھا، اور انہوں نے کہا کوشش کرے شکم میں تبرک کا لقمہ جانے دے، کسی کا حق نہیں۔ پھر سب میں جو بات کرنے لگا تھا میں کرنے لگا ہوں۔ بڑے بڑے میسج آتے مجھے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا سے، سرکار کا صدقہ ہر ایک تک نمبر میرا موجود ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں سب مومن کے جواب بھی دوں، سوالوں کے جواب دوں، یاری مدد کا جواب دوں۔ میری بیٹیوں کے بڑے میسج، سید بابا ہم بڑی پریشان ہیں، ہمیں ممبر پہ کسی دن ہماری وکالت بھی کرنا۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارے بڑے ہمارا حق نہیں دیتے، بڑے ہمارا حق نہیں دیتے۔ لو جی آج میں اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی سیدوں باپ ہو کے وکالت کرنے لگا ہوں، نہیں بلاؤ گے پھالیاں، میں پہلے ہی مصروف ہو گیا، پر جو میں کہنے لگا ہوں وہ حق ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ جو اپنے آپ کو علی والا کہلوا کر بیٹی کا حق نہیں دیتا، اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں۔ مہربانی، مشکل بات تھی، مہربانی۔ اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے، دیا کرو یار۔ اللہ نے جب مقرر کی ہے تو پھر کیوں نہیں دیتے؟ لو جی بس بات مکمل کرو۔ چھوٹا سا واقعے کا وعدہ کیا ہے، 40 دن انہوں نے کہا کسی کا حق نہیں کھانا، آنکھیں پاک رکھنا، زبان پاک، ہاتھ پاک۔ میں نے کہا پھر مجھے فرمانے لگے پھر مومنوں کو کہنا زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کسی بیمار کے پاس وضو کر کے 2 رکعت فتح امام زمانہ پڑھ کے چلے جائیں۔ میں نے کہا پھر پتہ نہیں پھالیاں والا تمہارا کیا مقدر ہے، میری زبان پہ بات آ گئی، میں نے امانت سمجھ کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کوشش کرنا سنبھالنا، 2 رکعت فتح امام زمانہ علیہ السلام پڑھ کے گھر سے جانا، لیکن کوشش کرنا غصہ نہیں کرنا، حق نہیں کھانا، آنکھیں پاک رکھنی ہے،
ہاتھ صاف پاک رکھنے ہیں، جو قدم جلوس حسین میں جائیں وہ قدم حرام پہ نہ جائے. کہنے لگے کسی بیمار کے پاس جانا، وہیں کھڑے ہو کے پڑھنا نعوذ علی المظہر لا جائے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، دعا پڑھنا. اسی طرح پڑھتے 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 پھونکا دینا اس کو. کہنے لگے اس کے لیے ضروری نہیں کوئی سید ہو، کوئی امتی ہو، بس پاکیزہ ہو. انہوں نے کہا تمہارے پھونکے دینے سے تجربہ کرنا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ہسپتال کسی چلے جانا پتہ ہی نہ چلے، کسی کو پھونکا دینا، دعا پڑھ کے 40 دن اپنے آپ کو بچا بچا کے یہ کر کے جانا، پھونکا دینا. انہوں نے کہا اگر نہ اٹھے مریض تیرا علی والا کہلوانے کا فائدہ نہیں ہے. چانچہ میں مشکل باتیں کر گیا، ناراض نہیں ہو. لو جی میں ایک شیعہ کی ایک چھوٹی سی بات واقعتاً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ بنے گے نا ہم شیعہ، تبدیلی لانی ہے نا انشاءاللہ. کسی کے عیب نہیں دیکھنے، کسی کا دیکھنا ہے تو پردہ رکھنا. نہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. پھر تصور شاہ مولا متقیان سے پوچھا گیا یا علی آپ جن کی امام ہیں وہ متقی ہے؟ فرمایا ہاں. سرکار متقی کی تعریف کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں متقی کی پہلی تعریف یہ ہے لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. مہربانی شاہ صاحب، مہربانی حضرت. بڑا مشکل سے کام ہے عیب دیکھ کے پردہ رکھنا، عیوب کی، لوگوں کے عیوب کی، عیبوں کی پردہ. حضور میں سے ایک بات ہے، پردہ رکھنا تو اس کی صفت نہیں. اللہ اکبر، کچھ بھی پہنچ گئے ہو تو میرا سلام ہے بھائی. انتظار کا معیار بھی کمال ہے. لو جی میں ایک چھوٹا سا 2 منٹ کی ایک تحفۃ جملہ آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں. ہم کس دور کے لوگ ہیں؟ 1446 1446 2-3 احباب نے گواہی فرمائی ہے 1446 کے لوگ ہیں. ہم میں سے کوئی 61 ہجری کا تو نہیں ہے؟ کوئی ہو نہیں، سارے 1446 کے ہیں. ہم میں سے کسی کو کہا جائے او بھائی بڑا حسین کرتے ہو، بتاؤ 61 ہجری میں کہاں تھے؟ ہم کہیں گے ہم تو نہیں تھے. اچھا تم نہیں تھے، چلو تم سے پھر کربلا کا سوال نہیں کرتے. مہربانی. صفین میں علی بادشاہ گئے تھے، تم کہاں تھے؟ ہم تھے نہیں. پھر اس کا مطلب ہے صفین میں بھی تم نہیں، کربلا میں بھی تم نہیں، خیبر میں بھی تم نہیں. ذرا یہ تو بتاؤ مہدی کے دور میں تھے، تم نے مولا کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے، اسی سے جڑا ہے ہمارا انتظار. لیکن یہاں ملک صاحب میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں میں واقعہ بھی نہیں پڑھتا. میں دیکھ رہا ہوں بندے تھک گئے. بابا جی آپ تو نہیں تھکے؟ اچھا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا نا بندے تھک گئے، اس وقت زور کی بسم اللہ تھی، اب سلو ہو گئی. پہلے سب نے کہا بسم اللہ بسم اللہ. مہربانی بابا جی، بہت شکریہ. میں بس اسی انتظار پہ ایک جملہ کہہ کے میں چلو واقعہ کی طرف جاتا ہوں. میں بڑا مختصر سا واقعہ پڑھتا ہوں، 2-4 جملے مسائل کو یاد نہیں. حضور انتظار کے پیچھے یہی کیفیت ہے جو میں نے کہا ہے. پہلے سمجھو کہ ہم ہیں کس دور کے. اس کا مطلب جس دور کے ہوں اس دور کا معرفت کا توق ہماری گردن پہ. جس کو نہیں سمجھ آئی باہر پڑھ کے دیکھنا. گل ویلے دی گل ویلے دی. ہم سے صفین کا سوال نہیں ہونا، خیبر کا سوال نہیں ہونا، خندق کا سوال نہیں ہونا، کربلا کا سوال نہیں ہونا. سوال ہونا 10 پھر کی تھی. مہربانی کس کے لیے کی تھی، کس کے لیے کیا کیے؟ او بھائی 11 اماموں کے نام آتے تھے تو کھڑا نہیں ہوتا تھا، جو ہی تیرے سردار کا نام آتا تو کھڑا ہوتا. جس کے لیے کھڑا ہوتا رہا ہے بتاؤ اس کے لیے کیا کیا ہے؟ آؤ جی میں اس کا چھوٹا سا ایک تحفتاً، میں کہتا ہوں میری آج کی تقریر کا نچوڑ ہے، تحفتاً سمجھ لو اور انشاءاللہ معیار شیعہ پہ لے جائے گا.
آج کے بعد آپ نے ایک عہد کرنا ہے، میں شیعہ بنوں گا انشاءاللہ اور وفادار بن کے دکھاؤں گا۔ نہیں، اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ میرے سامنے پیر تصور شاہ جی، میری شاید پہلی ملاقات ہو سکتے، کہیں انہوں نے پہلے بھی زیارت کا شرف بخشا ہو، میری بائیں طرف تشریف فرما ہے اور میری اس طرف ہی تشریف فرما ہے۔ چلو مخفی صاحب کی میں بات کروں، مخفی صاحب تشریف فرما ہے، میں سمجھانے لگوں صرف 1 منٹ میں، بہت قیمتی پیغام ہے، حضور غور فرمائیے گا۔ ملک صاحب، میں نے تصور شاہ جی سے پوچھا، شاہ جی کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بخاری صاحب میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے جی وہ بھی کاروبار۔ میں نے کہا کافی نہیں؟ وہ کرتے تھے۔ کہنے لگے نہیں، وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ میں نے کہا پیر تصور شاہ جی سرکار یہ بتائیے کاروبار کرتی کیوں میں؟ فرمانے لگے کاروبار کروں گا، محنت کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا، گھر چلاؤں گا اور اس منافع میں سے مولا کا ذکر کراؤں گا، امام بارگاہ بنواؤں گا۔ مخفی صاحب سے پوچھا مخفی صاحب آپ کیا کرتے؟ فرمانے لگے سید زادہ میں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تنخواہ لوں گا، تنخواہ لے کے مولا کا صدقہ اکٹھا کر کے مولا کے چاہنے والوں کی مدد کروں گا، پھر میں اس تنخواہ سے بچے پڑھاؤں گا، پھر گھر ٹوٹا پھوٹا ہے وہ بناؤں گا۔ اگر یہ باتیں ساری سمجھ آ گئی، بس فاریہ والو نچوڑ سنو، ہر چیز میں کروں گا، اٹھوں گا، جاؤں گا، کھاؤں گا، پھر کوشش کرو کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، کہنا امام بارگاہ میں امام نے بلایا تھا۔ پوچھے گا کیوں؟ کہنا میں لالچی بن کے نہیں گیا تھا، اس نے کہا تھا آ جا میں تجھے اور بناؤں گا۔ اس نے کرم فرمایا تھا، میں تجھے مہربانی۔ خالی عملو اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہمارا معیار اس غور سے جدا ہوگا۔ بابا جی بندے کہیں گے شاہ جی انہیں بڑی بڑی گلنا پہلی دفعہ آ کے سر سے پریشان کر کے جا رہے ہیں۔ قسم اس مقدس مقام کی، مقام جدا کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ بس چھوٹا سا واقعہ جس کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا، امیر کائنات علی بادشاہ کا دور ہے، ایک درود کا تحفہ تو پیش کرنا اللہ بسم اللہ۔ بابا جی 4 رباعیاں پڑھ گئے اور میں نے ڈائری رکھ کے شاعری نہیں پڑھی، پڑھی دوں نا۔ عرض کروں بابا جی جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، مہربانی کاش تیرا رجب ہوتی تو میں اس پر بات کرتا، جو شخص مہربانی جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ کہیں گے شاہ جی نے مہربانی۔ اچھا بڑا پیار کرتے ہو شاعری سے، 4 مصرے اور بھی سنا دیں۔ اچھا وہ کدھر گئے ہیں بھائی؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے مجھے حکم کرنا ہے، میں چھوڑ دوں ممبر، پڑھنے والے زیادہ آ گئے۔ اچھا اینڈی انہوں نے پھر پہلے لے کے آنا سی۔ اچھا مہربانی، بہت شکریہ۔ میں چھوٹا سا واقعہ 2-3 منٹ کا سناتا ہوں، لیکن میں نے کہا میں 4 مصرے اور بھی سنا دوں، یہ درد دل ہے، سنبھالیے گا۔ عرض کر رہا ہوں گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالا۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی یہاں 5 انگلیاں برابر نہیں تو ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ انکل جی دیکھیے گا 5 انگلیاں برابر نہیں تو ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، 5 برابر نہیں،
لیکن لقمہ اٹھانا ہو تو 5 برابر. میں نے کہا جب مقصد علی ہو تو سب. مہربانی 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 حیدری. بہت شکریہ. گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. مشورہ بھی ہے، عرضی بھی ہے، گزارش بھی ہے اور دعا بھی ہے. عرض کر رہا ہوں گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. آپ نے محبت فرمائیے. چلو مہربانی مہربانی. دلوں میں مہربانی. حضور بس واقعہ نہیں پڑھتا. مہربانی آپ کا شکریہ. وقت کافی ہو گیا. اچھا چل 4 میں سے سن لو. گلے پلو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. دلوں میں بغض، آنکھیں فریبی، مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. مہربانی. میں یہ واقعہ صرف اس لیے اب سنانے لگا ہوں 2 یا 2.5 منٹ میں تاکہ معیار شیعہ پر پہنچنے کے لیے اور آسانی ہو جائے. مقصد صرف اتنا ہے. مت کوئی صاحب داد لینا آپ کو پتہ ہے نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ میرے مولا کی نیت اور جان ہے. ہوا یہ علی بادشاہ کے دور میں ایک حبشی سے غلطی ہو گئی، چوری کر بیٹھا. مہربانی. چوری کر بیٹھا. چوری کے عوض پکڑ کے عدالت کے کریم جج کے سامنے لایا. چانچہ آدھا میں نے پڑھ بھی دی. مہربانی مہربانی حضور. کریم جج کے سامنے لایا گیا. شہنشاہ معظم نے، کریم ہیں جانتے سب ہیں، پوچھا چوری کی. اس نے کہا جی. بندہ کھڑا تھا ادھر ہی، ذہن کا بیمار، اس کو کندھا ہلا کے کہتے علی نے کون سا دیکھا ہے. کہہ دے نہیں کی. کہتے اس کو چپ خاموش ہو جا. عین اللہ کے سامنے جھوٹ. ہائے ہائے ہائے. اللہ کے سامنے جھوٹ. مولا میں نے چوری کی. مہربانی چوری کی. سرکار فرمایا جلدی کرو. شریعت محمدی میں چور کی سزا یہ ہاتھ کاٹا جائے. لو جی ہاتھ ملک صاحب کٹا. کٹا ہوا ہاتھ لے کے باہر نکل گیا. کٹا ہوا ہاتھ ہے. یہ تصور شاہ ذرا عشق دیکھیے گا. ہے محبت کرنے والا. شاید عاشق نہیں ہے. عاشق ہوتا تو چوری نہ کرتے. مہربانی پکی گل ہے. لیکن محبت بڑی کمال ہے. کیسے؟ کٹا ہوا ہاتھ ہے ہاتھ میں اور کہہ رہے واہ یا علی واہ یا علی واہ یا علی واہ یا علی. خون ٹپک رہا ہے. واہ یا علی واہ یا علی. آگے ایک اور ذہن کا بیمار مل گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ معاملہ ہوا تو اور اس طرح مولا نے کرم فرمایا. بہت شکریہ. مولا نے کرم فرمایا. یہ اہل سنت خطب میں بھی واقعہ لکھا ہے. مولا نے کرم فرمایا، شفقت فرما کے ہاتھ کاٹ. وہ نے کہا تو دماغ تیرا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا. تو کہتے بھائی آئی اور کہتے انہوں نے کرم کیا. کہنے لگا اصل میں تجھے پتہ نہیں نا، کریم بڑے ہیں، انہوں نے شفقت فرمائی. میرا ہاتھ کاٹ کے انہوں نے آخرت کی سزا سے بچایا. میں آپ دیکھیے گا محبت کرتے ہیں نا مولا سے. مہربانی پھا لیا، مہربانی پھا لیا، آخر مہربانی پھا لیا. آخرت کی سزا سے
بچا لیا. دوسرا میں قبر میں یہ ہاتھ لے کے کیوں جاتا جس سے مجھ سے غلطی ہوئی. ادھر سے چلتے پھرتے سلمان تشریف لے آئے. جناب سلمان محمدی، جناب سلمان محمدی منا کا مستار، قائم کا کمانڈر. مہربانی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں صاحب زمان کو اتنا پڑھ نہیں سکا، مجھے پڑھنا بہت چاہیے تھا، بس بات کا رخ چلتے چلتے کہیں اور پہنچ گیا. جناب سلمان نے ساری باتیں سنی، سن کے یہ علی کے بارے مولا کائنات سلام. سرکار فرمایا علیکہ السلام. سلمان مجھے پتہ ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے. سرکار وہ میں دیکھ آیا ہوں. سرکار جس کا آپ نے ہاتھ حبشی کا کاٹا نا وہ آپ کی تعریف سے تھکتا ہی نہیں، لیکن آگے ایک ذہن کا بیمار مل گیا تو اس نے اس کو بڑا خراب کیا. سرکار فرماتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں میں کچھ کروں؟ نہیں نہیں مولا، عشق میں سفارش نہیں جچتی. حضور یہ تھا قیمتی تحفہ نکتہ، اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا. عشق میں محبوب کی مرضی جو کرے. شام صاحب 5-7 تقریریں ہو گئی، پھر یہ معیار تھوڑا سا زیادہ بہتر انداز سے میں سمجھا دوں گا. میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو نہیں، میری مرضی ہے یہ ہو نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے یہ ہو نہیں، جو میرے مولا کی مرضی. شاہ جی میں نے کہنا نہیں تھا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. محرم بھی آنے والے ہیں، سر پہ مہربانی کرنا پڑھنے والوں کو ٹاپک دینا. بتا لبیک کا کیا مطلب ہے. یہ نعرے جو لگاتے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ کھولے گا. ایک نقطہ میں بھی بتا کے جا رہا ہوں، اس کو جب وہ بولے نا یہ نقطہ ذہن میں رکھنا. لبیک کا مطلب ہے آرڈر لگا، میں حاضر، حکم کر، میں حاضر. مثلاً یہ پیر تصور شاہ جی بیٹھے، میں مثال انہی کے ذریعے دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچا پاؤں. بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، رہتے پھالیہ میں ہیں، لیکن مہربانی ان کی بڑی ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہونے دیتے. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں. ایک دن انہوں نے مجھے کہا اسد بخاری یہ کام کر. میں نے کہا لبیک، لیکن بتا دے گا کیا. پورے پھالیہ نے میری کندھے پہ تھپکیاں مار کے کہا سید کچھ تو خیال کر، اس کے احسان تو یاد کرنا. ابھی کہتے دے گا کیا، اس کی مہربانیاں تو یاد کرنا. ادھر سے ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، ادھر سے کہتے ہیں مولا ہی دے دیں. مخفی صاحب 2 مصرے ہیں لبیک پہ. عرض کر رہا ہوں جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. لبیک کہنا آسان ہے زبان سے، ادھر سے لبیک کے لیے تیار ہونا مشکل ہے. بس سرکار فرما رہے کچھ کہنا کہ نہیں مولا میں سفارش تو نہیں کروں گا، آپ مولا ہیں. سرکار فرماتے چلو ہم محسوس کر رہے ہیں، بلا لو. بلا لیا، خالی ہمارا بس 1 منٹ سن لیجیے گا. بلا لیا، آ گیا. سرکار نے فرمایا ہاتھ ادھر لا کٹا ہوا. امام نے اوپر کپڑا رکھا، نیچے سرکار نے اس کا ہاتھ جوڑا، جوڑ کے یا علی نے کچھ پڑھا. سرکار نے کپڑا ہٹایا، ہاتھ جڑ گیا. بندے عدالت میں بیٹھے حیران ہیں. بس عدالت میں بندے بیٹھے حیران ہیں. سرکار یہ کیا ہوا، ابھی آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا پھر جوڑ دیا. مسکرا کے فرماتے وہ میرا عدل تھا، یہ میرا کرم ہے. مہربانی. ایک تحفہ آپ کے لیے آئے ہیں، نام ہے دعائے عہد. ڈیوٹی 19 سال سے لاہور والوں نے میری لگائی ہے، ہر جگہ تقسیم کرتے بانی کو دے کے جائیں گے. مجمع توڑیے گا، پڑھنے والے آپ تشریف فرمائیں ہیں. دعائے عہد آپ کے مکتب کی ساری دعائیں خانیہ والوں کمال ہے، لیکن ایک دعا با کمال ہے، دعائے عہد. چھٹے امام نے خود تعلیم فرمائی. سرکار فرماتے جو دعائے صبح نماز کے بعد پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی کا گھر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بس وہ دعائیں لے لینا، ترجمہ ہے پڑھ لینا، کوشش کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. سرکار ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. قبر پھٹے گی، مخفی صاحب بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے.
طویل گفتگو ہے ساری چھوڑ دی. اچانک بندہ بندی دائیں بائیں دیکھے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ سرکار وہ جو میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا دوست دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ میرا باپ کہاں چلا گیا؟ میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ میرا بھائی کہاں چلا گیا؟ میرا ماموں، میرا نانا، میرا تائی، وہ کہاں چلے گئے دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. آگے ہمارا بس اتنا ہی پڑھنا تھا. تیرے ہوتے تو میت نہ کہتے. فرمائیں گے سارے تجھے میت میت کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے. فرمائیں گے پہچان تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. وہ تحفہ وہ لے لیجیے گا. سرکار کہیں گے اٹھ، اللہ نے تیرے لیے تلوار بھیجی. تلوار بھی پھالیاں والوں ایسی ہوگی بھائی جوید جس پہ بندے کا نام بماوردیت لکھا. چاند شاہ ملک صاحب یہ چھوٹا احسان نہیں، اتنا بڑا احسان. بندہ کہے گا سرکار یہ میرے لیے تلوار. فرمائیں گے غور سے پڑھ تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے. جس کے نوکروں کو اللہ نے تلوار دینی ہے اس کے نوکروں کو ذوالفقار سے مت ڈرا. مولا آئیں گے تو بندے ماریں گے، ان سے مت ڈرا. سرکار فرمائیں گے یہ تلوار ہے، اٹھ امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا ہے. بس اللہ اکبر. امت سے پوچھے میرے اکبر کا قصور کیا تھا. امت سے پوچھے میرے معصوم اصغر کا قصور کیا تھا. امت سے پوچھے میرے قاسم کا کیا قصور تھا، عباس کا کیا قصور تھا. امت سے پوچھے میری برادریوں کا کیا قصور تھا جو جگہ جگہ یہی کہتی ہوئی دنیا سے چلی گئی راستہ دو ہم تھک گئے. 12 محرم ہے. علی کا صحابی ہے، نام ہے سہل. روایت کرتے ہیں میں 11 محرم رات کو کوفے پہنچا. رات میں نے شرائع کرائے کے لیے رہا. صبح میں یہاں سے نکلوں گا. کہتے رات کا سارا پہر میں نے آرام کیا. اچانک صبح دف بجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی. ڈھول بج رہے، دف بج رہے. میں بہر گیا. میں نے عجیب منظر دیکھا. نئے کپڑے لوگوں نے پہنے، خوشبوئیں لگائی، ایک دوسرے سے عید مل رہے ہیں. میں نے ایک ہی کوفے والوں سے پوچھا یہ 12 محرم کوئی نئی عید آئی؟ مجھے نہیں پتا کوئی عید ہے، پہلے تو کبھی نہیں سنا کوئی نئی عید آئی ہے. کوئی توجہ نہیں کرتا. کہتے ایک بزرگ کو دیکھا میں نے، سہل کہتے جس کی کمر میں کپڑا بندھا تھا اور آہستہ آہستہ ہاتھ مار کے سر پہ کہتا تھا ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے مظلوم، ہائے غریب. کہتے میں اس بزرگ کے قریب گیا. میں نے وہی جملہ دہرایا جو میں نے سب سے پوچھا تھا. میں نے کہا بابا 12 محرم نئی عید آئی ہے؟ کہنے لگا عید نہیں آئی، اصل میں امت نے مہمان گھیر کے لوٹا ہے، مہمان گھیر کے مارا ہے. میں نے پوچھا مہمان کون؟ کا حسین ابن علی. جب اس نے کہا نا حسین ابن علی، میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے؟ محمد کے نواسے کو محمد کی امت مارے گی؟ کہتے کافی دیر بعد پھر میری دف کی آواز سے جب آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہ بابا وہیں کھڑا ہوا گریا کر رہا تھا، ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم. کہتے میں نے اس بابے سے پوچھا جن کو مارا ہے کوئی ان کا ہے صحیح یہاں؟ کہنے لگے وہ سامنے ایک جوان ہے جس کی غیرت سے کمر جھک چکی ہے. وہ جوان سید سجاد ہیں، حسین کے بیٹے ہیں. کہتے میں قریب گیا. میں نے کہا آقا بڑا ارمان ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا. زمین پھٹ جاتی، آسمان پھٹ جاتا، آپ کو کچھ نہ ہوتا. سرکار کی کیا ہوا؟ کہتے روتے ہوئے سید سجاد نے کہا چاچا سہل میں تجھے کیا بتاؤں، انہوں نے نعرہ تکبیر سے میرے باپ کا سر کاٹا ہے. کیا بتاؤں، انہوں نے میرا اکبر مارا، انہوں نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے.